پارٹ نمبر 2۔ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس لڑکی نے سیدھا میری طرف چہرہ کر کے بتایا کہ میرے سنو، تم باپ بننے والے ہو۔ یہ الفاظ میں نے جیسے ہی سنتے ہی میرے دل کو بہت صدمہ پہنچا۔ میں نے اس لڑکی سے نظریں جھکائی۔ میں کئی دفعہ کوشش کی کہ کچھ بات کر سکوں، لیکن دل سے الفاظ نکلتے تو وہ حلق میں آ کر اٹک جاتے۔ اس لڑکی نے آہستہ آہستہ اپنے داستان سنانا شروع کی۔ پھر اس لڑکی نے میرے طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں بھی کبھی کبھار خواب دیکھتی، اور میں بھی تمہاری طرح جوان اور معصوم تھی۔ اب حالات بدل گیا، وقت بدل گیا۔ اب تمہاری ایک رات کی خواہشات نفس نے میرے جسم کو ایک اور آزمائش میں مبتلا کیا۔ اب اس مشکلات سے نکلنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اس لڑکی کے لفظوں میں شکایت مجھے نظر نہیں آتی، صرف ایک تلخ حقیقت تھی جو میرے دل پر آسمان کی بارش کی طرح برس رہا تھا۔ حالانکہ میرے آنکھوں پر ایک عجیب قسم کی اندھیرا چھا گیا۔ میں یہ خیال کر رہا تھا کہ نہ صرف میں نے اپنی زندگی برباد نہیں کی، بلکہ ایک اور زندگی کو اپنے بے وقوفی سے بے داغ کر دیا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور میں کچھ بھی بھول نہیں پاتا۔ وہ لڑکی مسلسل مجھے گور گور کر دیکھتی تھی، ایسے دیکھتی کہ مجھے لگا کہ شاید یہ میرے اندر کے حالات کو جاننا چاہتی ہو۔ آخر کار اللہ تعالی نے مجھے ہمت دی، اور جو الفاظ میں اپنے منہ پر لانا چاہتا تھا وہ الفاظ میرے منہ پر آئے، اور میں نے ہمت سے کام لیا، اور میں نے اس لڑکی سے مخاطب ہو کر میں نے کہا کہ پلیز مجھے معاف کرو، یہ سب کے سب میرا ہی قصور ہے۔ میں اس کی قصوروار ہوں، لیکن میں ابھی 20 سال کا ہوں، اور آپ خود دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لڑکی نے حقیقی مسکراہٹ کے ساتھ مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم یہ بات ذہن نشین کرو کہ عمر کے ساتھ قصور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اب نتیجے کا آپ خود ذمہ وار ہو۔ جب یہ سب کے سب گفتگو ہوئی تو میں گھر میں آیا، اور کئی مہینوں تک میں کسی کو منہ دکھانے کا لائق نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے، کہ میں اس میں دھنس جاؤں، اس لیے کہ اس لڑکی کی باتوں کی بوجھ تھی۔ وہ بوجھ میرے کندھوں پر تھی۔ میرے کمر خود کو بند کرتا، اور میں کمرے کو خود بند کرتا اور بہت دیر تک روتا۔ جب میں رونے سے فارغ ہوتا تو آخر میں اپنے آپ کو ملامت کرتا اور خود کو کہتا کہ اے نادان، تو نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ کیا ضرورت تھی؟ ایک منٹ کی خواہش نے آپ کی پوری زندگی کو خاک میں ملایا۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو رونا تو حقیقت کو کہاں چھپا سکتا ہے، اور وہ حقیقت یہ تھی
کہ ایک معصوم بچہ آنے والا تھا جو میرے ہی بے وقوفی کی شکل میں دنیا کو دیکھے گا۔ میرے دل میں ایک طوفان تھا، ایک طرف ڈر تھا، اگر ماں باپ کو سب پتہ چل گیا تو وہ یہ گوارا نہیں کریں گے کہ میرا چہرہ بھی دیکھے۔ دوسری طرف دل کئی بار مجھے پھسلا رہا تھا کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، وہ تو معصوم ہے، بے زبان ہے، اس نے تو اس دنیا میں آنا بھی میرے ہی فیصلے کی وجہ سے ہے۔ یہ سوچ کر میرے آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پلیز اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔